بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پانچواں پارہ آدھا اور چھٹا پارہ یہ دو تلاوت کی گئی، یعنی 1.5 پارہ تلاوت کیا جا رہا ہے جیسے آپ کو بتایا گیا۔ اس 5ویں پارے سے لے کے چھٹے پارے کے ختم تک زیادہ تر مضامین جو ہیں وہ اہل کتاب سے متعلق ہیں۔ ہم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی ان کی ہسٹری اتنی کھول کے بیان کی گئی ہے کہ اس سے زیادہ مزید کھولا نہیں جا سکتا، اور جو غرض ہے اس سے وہ تو اللہ پاک اس کی حکمت و مصلحت وہ زیادہ جانتے ہیں، لیکن علماء نے جو باتیں لکھی ہیں اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم بھی اہل کتاب ہیں، یعنی ہم کو بھی کتاب دی گئی ہے، ہم کو بھی آسمانی کتاب دی گئی ہے۔ اگر ہمارا ایٹیٹیوڈ اور ہمارا بیہیویئر، ہمارا طریقہ کار اللہ کی کتاب کے ساتھ وہی ہوا جو پچھلوں کا ہوا، تو جو ان کا انجام وہ تمہارا انجام۔ اس کے لیے بہت کھول کھول کر یہ باتیں سمجھائی گئی ہیں کہ ان لوگوں میں کیا باتیں تھی کہ باوجود آسمانی کتاب ان کے پاس ہونے کے پھر بھی وہ اللہ کا قرب اور اللہ کی نزدیکی حاصل نہیں کر سکے، اللہ کے محبوب بندے نہیں بن سکے، جہنم سے اپنے کو نہیں بچا سکے، ہمیشہ کے لیے ناکام ہونے سے اپنے کو نہیں بچا سکے، حالانکہ آسمانی کتاب آتی ہے انسانوں کو کامیاب کرنے کے لیے۔ تو وہ ریزن جو ہے بہت کھول کھول کر بیان کیے گئے ہیں۔ پھر یہ بھی ہے کہ اللہ پاک چونکہ جانتے ہیں کہ قیامت تک یہ 3 جو ہے نا وہ رہیں گے، مسلمان اور یہودی اور عیسائی، دوسرے تو رہیں گے لیکن یہ 3 خاص طور پر رہیں گے، یہ خاص اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، یہ تینوں رہیں گے قیامت تک۔ اسی لیے سورہ فاتحہ میں 3 راستوں کا بیان ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک منعم علیہم کا راستہ جن پر اللہ کا انعام ہوا، ایک مغضوبین کا راستہ جن پر اللہ کا غصہ ہوا، ایک گمراہوں کا راستہ کہ جو راستے سے بھٹک گئے۔ یہ 3 راستے رہیں گے قیامت تک، ایسا نہیں ہوگا کہ ایک ہی راستہ رہے گا، یہ تینوں راستے رہیں گے۔ ہر آدمی کو ان 3 میں سے ایک کو چننا پڑے گا، اور کس کو چننا ہے وہ تو پتہ ہی ہے آپ کو کہ کس کو چننا ہے۔ مغضوب علیہم کا راستہ رہے گا جن پر اللہ کا غصہ ہوا۔ عام طور پر اس کی تفسیر میں مفسرین یہود سے بیان کرتے ہیں، جو موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی تھی ان پر جو ایمان لانے والے تھے وہ مغضوب علیہم ہوئے، چونکہ قرآن پاک میں جگہ جگہ ان کو مغضوب علیہم کہا گیا ہے۔ وغضب اللہ علیہم ولعنہم واعد لہم جہنم، ان پر خدا کا غضب ہوا ہے، ان پر لعنت ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس وجہ سے وہ مغضوب میں شامل ہیں۔ اور جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اور انجیل کے ماننے والے ہیں وہ لوگ صحیح راستے سے بھٹک گئے، ان کو وہ مغضوب علیہم وہ ہوتے ہیں جو نیت میں خراب ہوتے ہیں، بدنیت سے۔ ضال وہ ہوتے ہیں جو نیت کے خراب نہیں ہوتے لیکن راستہ بھٹک گئے، جاننا چاہتے تھے لیکن کیئرفل نہیں رہے، کیئرلیس ہو گئے، محتاط نہیں ہوئے، حفاظت نہیں کی، راستہ بھٹک گئے۔ تو یہ جو 2 راستے ہیں یہ رہیں گے قیامت تک۔ اور اس کے ساتھ منعم علیہم یعنی جن پر انعام ہوا ہے وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صلحاء ہیں، ان کا بھی راستہ رہے گا، مسلمانوں کو اس راستے پر چلنا ہے۔ تو اس وجہ سے ان کے ساتھ میں تعلقات کی نوعیتوں وغیرہ کو بھی بیان کیا گیا ہے، مگر جن حالات میں آج کل ہم چل رہے ہیں ان تعلقات کی ڈیٹیلز اور تفصیلات کو زیادہ کھول کر نہیں بیان کیا جا سکتا۔ بقیہ بار بار آپ کے سامنے یہ بات آتی ہے کہ پچھلی کتاب والے جو ہے ان کے ساتھ ہمارے ساتھ تعلقات کی ایک خاص نوعیت ہے، ایک لمٹ ہے، ایک فاصلہ ہے ان کے درمیان کہ آپ کہاں تک ان کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں اور کہاں تک آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ جو باتیں ان کی فرمائی گئی بتائی گئی ہیں اس میں سے خاص بات یہ ہے، لوگوں کو شبہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی وہ بھی آسمانی کتاب والے ہیں، لہذا ان کی بھی ایک حیثیت ہے اور وہ بھی ان کو غیر مسلم نہیں بول سکتے، ان کو مشرک نہیں بول سکتے، اسی لیے خود اللہ نے ان کو مشرک نہیں کہا، غیر مسلم نہیں کہا، لیکن قرآن پاک میں اس کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ فرمایا کہ ان کو اہل کتاب کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ غیر مسلم نہیں ہیں۔ غیر مسلموں کی بہت سی کائنڈز ہیں، بہت سی قسمیں ہیں، جو آتش پرست ہیں وہ بھی غیر مسلم ہوں گے، جو ستارہ پرست ہیں وہ بھی غیر مسلم ہوں گے، جو فرشتوں کے پجاری ہیں وہ بھی غیر مسلم ہوں گے، جو جنات کے پجاری ہیں وہ بھی غیر مسلم ہوں گے، جو پتھروں کے پجاری ہیں وہ بھی غیر مسلم ہوں گے، جو کسی کو اللہ کا بیٹا بنائیں گے وہ بھی غیر مسلم ہوں گے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گے وہ بھی غیر مسلم ہوں گے، جو قرآن پاک پر ایمان نہیں لائیں گے وہ بھی غیر مسلم ہوں گے۔ غیر مسلموں کی بہت سی کائنڈز ہیں، چنانچہ وضاحت سے ایک بات یہاں پر فرمائی گئی ہے، اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خود اس سے پہلے اللہ نے جو باتیں کہی اس سے کنفیوژن ہوتا ہے تھوڑا سا لوگوں کو۔ یہ ہے کہ جب ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ تورات والوں کے پاس تورات ہے وہ فیصلہ کیوں نہیں کرتے اس کے موقع،
انجیل والوں کے پاس انجیل ہے تو وہ فیصلہ کیوں نہیں کرتے؟ ایسا ہے جملہ موجود. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تورات اور انجیل ان کی بیس موجود ہے، وہ فیصلہ کر سکتے ہیں. مطلب اللہ پاک کا یہ ہے بات کا کہ اگر وہ تورات پر جائیں گے عمل کرنے کے لیے تو آٹومیٹکلی قرآن پر آ جائیں گے، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آ جائیں گے، کیونکہ تورات میں اتنا کلیئر حضور کا بیان ہے، ان کا تعارف ہے اور کتاب نازل کیے جانے کا ذکر ہے کہ جب وہ تورات پر عمل کرنا چاہیں گے تو مسلمان ہوئے بغیر چارہ نہیں. جو انجیل پر عمل کرنا چاہے گا، انجیل کو سچا سمجھتا ہے، وہ مسلمان ہوئے بغیر اس کو چارہ نہیں. کیونکہ جیسے کوئی انجیل پہ جائے گا عمل کرنے کے لیے تو وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مل جائیں گے اس کو. جیسے کوئی انجیل پہ جائے گا عمل کرنے کے لیے تو وہاں قرآن پاک اس کو مل جائے گا. اس لیے وہ جو اس طرح کی آیتیں ہیں کہ جس میں یہ مضمون نکلتا ہے کہ تم تورات والے تورات پہ کیوں عمل نہیں کرتے، انجیل والے انجیل پہ کیوں عمل نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے قرآن پاک میں یہاں پر ایک بار فرمائی کہ یا اہل کتاب لستم علی شیء، اے اہل کتاب تم کسی مذہب میں شمار نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تم قائم کرو تورات کو اور انجیل کو اور قرآن پاک کو. کیونکہ تورات اور انجیل کے جو احکام کینسل نہیں ہوئے وہ قرآن پاک میں انکلوڈ ہیں، جو کینسل ہو گئے وہ بیان کر دیے گئے ہیں. تو جب تک یہ کتاب والے قرآن پاک کو فالو نہیں کریں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو نہیں کریں گے، ان پر ایمان نہیں لائیں گے، ان کا کوئی اعتبار ہی نہیں. لستم علی شیء بنے کچھ بھی نہیں ہو، تم اپنے آپ کو کسی مذہب میں شمار کرنے کی ضرورت نہیں ہے تم کو. اور مذہب کا معاملہ صاحب مذہب سے، آسمان والے سے، لوگوں کے بولنے بتانے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے، خود ڈکلیئر کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. وہ تو آسمان والا جو ہے، جو صاحب مذہب ہے، شارع ہے، اس کا اختیار اور اس کا بس اس میں چلتا ہے. اس نے کہا کہ اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں ہے. اور پھر صفائی کے طور پر ایک بات اور بھی فرما دی کہ جنہوں نے یہ کہا کہ مسیح جو ہیں وہ اللہ ہیں، وہ کافر ہیں. اور مسیح ابن مریم نے ہمیشہ یہ کہا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرے رب ہیں اور تمہارے بھی رب ہیں. اور انہوں نے صاف یہ بتایا کہ جو اللہ کے ساتھ شریک کرے گا کسی کو تو اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ ممکن ہے تعبیر کے فرق کی وجہ سے لوگ کنفیوز ہوں، فرمایا کہ جو لوگ یہ کہیں گے کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے، اللہ تین میں کا تیسرا ہے، جو اس طرح کی بات کہیں گے وہ بھی کافر ہیں. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ ما المسیح ابن مریم الا رسول. اور مسیح ابن مریم جو ہیں وہ پیغمبر ہیں اللہ کے. اور لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، یہ بات یاد رکھ لو کہ مسیح ہوں یا کوئی اور ہوں، خدا کا غلام بننے سے اور خدا کی غلامی کا اظہار کرنے سے کبھی عار نہیں کر سکتے، اور جو کرے گا تو وہ بھگتے گا، اللہ نے فرمایا. تو چاہے مسیح ابن مریم ہوں اور چاہے دوسرے پیغمبر ہوں، ان سارے پیغمبروں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ سب اللہ کے بندے ہیں. اور ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ اگر میں ان کے برخلاف یا پوری انسانیت کے برخلاف کوئی ڈیسیشن لوں تو کیا کر لیں گے مسیح ابن مریم. فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. اگر مسیح ابن مریم کو اور اس کی اماں کو اور سارے انسانوں کو تباہ کرنے کا وہ فیصلہ کر دے تو کون ہے جو بچا لے گا، یہ پوچھا اللہ نے. تو ایک ایسی جگہ آتی ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت کلیئر صاف بات کر دیتے ہیں تاکہ ہر ایک کا احترام اپنی جگہ پر ہے، عزت ہے اپنی جگہ پر، لیکن جہاں تک توحید کا معاملہ آئے گا، توحید اور شرک کی جب بات آئے گی تو پھر وہاں کسی کی پرواہ اللہ پاک نہیں فرماتے. یہ فرمایا کہ بل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، جیسے پہلے پیغمبر آئے ویسے عیسیٰ بھی پیغمبر ہیں. اور ان کی اماں بالکل صدیقہ تھی، پاک باز تھی. چونکہ تورات والوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی کو بہت بدنام کیا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اسی وجہ سے انہوں نے سولی پر چڑھانے کی کوشش کی ہے کہ ان کو ولد الزنا کہتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، جو تورات کے ماننے والے تھے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ فرمایا کہ امہ صدیقہ، ان کی ماں بالکل پاک صاف ہے، سچی ہیں، پاک باز ہیں، عفیفہ ہیں. اور التی احسنت فرجہ، جگہ جگہ ذکر ہے کہ انہوں نے اپنی عصمت اور اپنی عفت کی پوری حفاظت کی ہوئی ہے. تو اس لیے اور اسی طرح اس میں اسی چھٹے پارے میں اس مضمون کو صاف بیان کیا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی ہوئی ہی نہیں. وما قتلوه وما صلبوه، نہ ان کو قتل کیا کسی نے نہ ان کو سولی دی کسی نے. ولکن شبہ لهم، لوگوں کو شبہ دے دیا گیا ان کے بارے میں. وہ یہ ہے کہ جو آدمی ان کے پاس تھا وہ عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں کر دیا گیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر آسمان پہ اٹھا لیا گیا. پھر اس کو اللہ نے دوبارہ بیان فرمایا وما قتلوه یقینا، یہ بات یقینی ہے کہ عیسیٰ کو قتل نہیں کیا گیا ہے.
بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ پاک نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے۔ وہ آسمان پر ڈائریکٹ اٹھائے گئے ہیں، سولی دینے کے بعد نہیں اٹھائے گئے، سولی دینے سے پہلے اٹھائے گئے ہیں، وفات دے کے نہیں اٹھائے گئے، زندگی میں اٹھائے گئے ہیں، وہ زندہ ہیں اس وقت، اور قیامت کے قریب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کا وعدہ پورا کرنے کے لیے اترنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمام پیغمبروں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم آخری نبی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کا ساتھ دیں گے، ان کا تعاون کریں گے۔ تو یہ جو وعدہ ہے تو اس وعدے میں وقت بن کے، نمائندہ بن کے پیغمبروں کی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور دجال کو قتل کریں گے، اس لیے ان کا آنا بھی برحق ہے۔ وَإِنَّهُ لَعَلْمٌ لِلسَّاعَةِ، وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا آنا قیامت کے قریب یہ نصوص قطعیہ سے ثابت ہے، یعنی اس پر ماننا، ایمان لانا ضروری ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ وہ آ کر شریعت محمدیہ کو ہی چلائیں گے، خود بھی اسی پر چلیں گے، قرآن کو خود ہی فالو کریں گے اور دوسروں کو بھی قرآن پر ہی فالو کرائیں گے، اور پوری دنیا میں عدل اور انصاف کو قائم کر دیں گے اور سب لوگوں کو مسلمان ہونے پر مجبور کریں گے۔ اور اس کی پیشن گوئی اللہ نے ایک جگہ پر دی ہے، یہی سورۃ چھٹے پارے میں ہے یہ مضامین زیادہ، وہی من اہل الکتاب الا لیؤمنن بہ قبل موتہ، کہ جتنے اہل کتاب ہیں وہ عیسیٰ کے آنے پر مسلمان ہو جائیں گے۔ یہ خوشخبری ہے، ایک پیشین گوئی ہے کہ جیسے عیسیٰ آئیں گے تو جو اہل کتاب ہوں گے وہ سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں گے۔ البتہ اہل کتاب سے مراد جو خاص عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، اور جو یہودیوں میں سے مانیں گے تو وہ بھی مان لیں گے، اور مسلمان تو بہرحال مسلمان تو پہچان لیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور بقیہ جو نہیں پہچانیں گے ان کو ختم کر دیا جائے گا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام ایسا نظام سیاست قائم کرنے والے ہیں کہ پوری دنیا میں وہ غالب ہوگا، اور اس میں وہ صرف اسلام یا تلوار، یہ دو ہی چیزیں رکھنے والے ہیں، امت اسلام و امت سیف، تلوار ہے یا اسلام ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام راہب تھے، ادھر کلے پہ مارے تو ادھر کلہ پیش کرنے کی تعلیم دیتے تھے، سیاست ان کو نہیں آتی تھی۔ ایسا کوئی پیغمبر ایسا نہیں ہوتا جس میں کسی اعتبار سے کوئی عیب ہو، ہر ایک کا اپنا وقت ہے، موقع کی بات ہے، حالات کی بات ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام باوجود اس کے کہ یہ سمجھے جاتے ہیں کہ مطلب کہ انہوں نے دنیا سے روحانیت کا سبق دیا، ویسا نہیں ہے، وہ آئیں گے اور دنیا میں پوری دنیا میں حکومت کر کے دکھائیں گے، اور ایسی سیاست عادلہ ہوگی کہ اس میں کسی پر ذرہ برابر ظلم باقی نہیں رہے گا، اور وہ یوں کہیں گے کہ بس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو مکمل کرنا طے فرما دیا ہے، اب یا تو اسلام ہے اور یا پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام جب لڑنے کی بات کریں گے تو کیسی لگتی ہوگی، مگر لگے گی جب، اور پھر یہ کہ لڑیں گے، نہ صرف لڑیں گے بلکہ جتنے کافر ہوں گے سب کو تہہ تہہ کر دیں گے وہ، اور ان کا تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کا دم عیسیٰ جو ہے، نفس عیسیٰ، ان کی سانس میں ایک روح ہے، یہی وجہ ہے کہ دجال جو ہے ان کی سانس سے پگھل جائے گا، ایسا پگھلے گا جیسا کہ نمک پگھلتا ہے، یعنی وہ مزمحل ہونا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھیں گے اور اس کا پیچھا کریں گے تو اس کے قوا جو ہے نا وہ مزمحل ہونا شروع ہو جائیں گے، جیسے وہ کوئی چیز لوز کر رہا ہے، اور پھر یہ کہ وہ بھاگنے پھرنے کی طاقت نہیں رکھے گا، جیسے نمک پہ حضور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جیسے نمک پگھلتا ہے ایسے پگھلنا وہ شروع ہو جائے گا، پھر وہ خود ہی جا کے اپنے جنبیا سے اس کے سینے میں مار دیں گے، وہ ختم ہو جائے گا۔ تو غرض یہ ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اور ان کی ماں جو ہیں وہ صدیقہ ہیں، اور یہ دونوں کھانا کھاتے تھے، کھانا یا فلان طعام۔ علماء نے فرمایا کہ اللہ نے یہ بات کیوں فرمائی؟ اللہ نے یہ بات اس لیے فرمائی کہ جو کھانا کھائے وہ خدا کبھی نہیں ہو سکتا، یاد رکھ لینا، کھانا کھانا اس کے خدا نہ ہونے کی دلیل ہے، جو کھائے گا وہ خدا نہیں، کھانا دلیل ہے محتاج ہونے کی، کھانا دلیل ہے کہ وہ بھوکا ہوتا ہے، کھانا دلیل ہے کہ وہ پیاسا ہوتا ہے، اور چونکہ قرآن پاک انتہائی شائستگی اور تہذیب کی تعلیم دیتا ہے تو اس میں ایک اور بات بھی ہے، وہ یہ کہ کھانا دلیل ہے کہ پیشاب پخانے کی بھی حاجت ہوتی ہے، اس کے بغیر جب کیسے زندگی گزارے گا، اور جس کو حاجت ہو جائے استنجا کی وہ خدا بھی ہو، پتہ یہ کیا جوڑ بنتا ہے، خدا ہے یا تماشا ہے؟ جس کو حاجت ہو جائے پیشاب پخانے کی، طہارت کی، استنجا کی، وہ خدا کیسے ہو جائے گا، یہ بات بتائی گئی۔ اور چنانچہ پھر اسی ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کا مضمون بیان فرمایا، اور یہ فرمایا کہ ایک بات یاد رکھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کریں گے، سب سے زیادہ کیئرفل، محتاط جس میں ہونا ہے وہ توحید کا معاملہ ہے، یہ اللہ کا ایسا خاص حق ہے کہ اس حق میں وہ کسی قسم کا ایکسپشن دینے کو تیار نہیں، اور کسی قسم کی نرمی نہیں دیں گے وہ۔ یہ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ پاک اس بات کو ہرگز نہیں معاف کریں گے، نہیں مغفرت کریں گے کہ ان کے ساتھ میں شرک کیا جائے، اور اس کے علاوہ جس کے لیے چاہیں گے معاف کر دیں گے۔ جو بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں ان کے بھی سزا مقرر ہے،
لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر وہ چاہیں گے تو کسی کو دے دیں گے سزا، کسی کو معاف کر دیں گے، کسی کو تھوڑی دے دیں گے، کسی کو سزا دے کے بقیہ ایمان کی وجہ سے اس کو جنت میں بھیج دیں گے. الگ الگ معاملات ہوتے رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے معاملے میں. لیکن یہ کہ شرک اور توحید کا جہاں معاملہ آئے گا تو وہاں بالکل بخشش نہیں ہے، کوئی رعایت نہیں ہے. اور توحید کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک سمجھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہونا اس کا یقین رکھنا، اللہ کے ایک ہونے کا یقین رکھنا، اللہ ہی کے لائق عبادت ہونے کا یقین رکھنا. اللہ نے اپنی عبادت کے لیے جن چیزوں کو مخصوص کیا ہوا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں کرنا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرنا، یعنی ان کا کسی کو بیٹا بیٹی نہیں بولنا، کیونکہ بیٹا بیٹی ذات میں شریک ہوا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو مخلوق کے ساتھ جو عیب ہوا کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف منسوب نہیں کرنا. مخلوق میں جو بھی عیب ہوتا ہے اللہ پاک اس سے سبحان ہوتا ہے. اللہ کی صفات میں کوئی شریک نہیں، اللہ کے افعال میں کوئی شریک نہیں، اللہ کی عبودیت میں اور الوہیت میں کوئی شریک نہیں. خالق ہونے میں، مالک ہونے میں، حاکم ہونے میں، رب ہونے میں، ساری انسانیت کو پالنے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے. وہی مدبر الامر ہے، تدبیر کائنات وہی فرماتے ہیں، فیصلہ انہی کا چلتا ہے، غالب وہی ہوتے ہیں. اور پوری کی پوری مخلوق زمین سے لے کے آسمان تک اور چوٹی سے لے کے جبرائیل تک، فرش سے لے کے عرش تک سب اللہ کے محتاج ہے. اللہ کے محتاج ہونے میں کوئی ایکسپشن نہیں ہے، نہ پیر کا، نہ پیغمبر کا، نہ کسی کا. سب اللہ کی مخلوق ہے، سب اللہ کے محتاج ہے. اور اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغنا ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی مخلوق کو نہیں ہو سکتی. لا یستغنا عن اللہ طرفۃ عین، ایک پلک جھپکنے کے برابر کوئی اللہ سے مستغنی نہیں ہو سکتا. کوئی ہو، بادشاہ، وزیر، تاجر، عالم، جاہل، پڑھا لکھا، بے پڑھا لکھا، مرد، عورت، نیک اور بد، اللہ کے ولی، دوسرے فساق و فجار، کوئی بھی ایک پلک جھپکنے کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مستغنی نہیں ہو سکتا. یہ عقیدہ ہے. یہ لا یستغنا عن اللہ طرفۃ عین ومن ظن انه مستغن عن اللہ طرفۃ عین فقد خرج عن ملت الاسلام. یہ کتاب میں باضابطہ لکھا ہوا ہے عقیدوں کی کہ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی کوئی اس سے مستغنی ہے تو وہ اسلام سے نکل جاتا ہے. یہ ایک دم کلیئر بات ہے کہ ساری مخلوق کا قیام اللہ سے ہے، ساری مخلوق کا بقا اللہ سے ہے. وجود اللہ نے دیا ہے، صفات اللہ ہی نے دیے، نفع نقصان اللہ ہی دیتا ہے، رب اللہ ہی ہے، حالات اللہ ہی کریٹ کرتا ہے. اچھے حالات ہوں یا برے حالات ہوں، جس کو تقدیر کہتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے طے ہے. سب چیز میں صرف اکیلے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. یہ ایسا مضمون ہوتا ہے کہ اس میں سوائے اللہ کے کسی کو دخل نہیں دینا ہے، کسی کو شریک نہیں کرنا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید کی دولت سے مالا مال فرمائے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجیے. اے مولا کریم اپنے فضل سے ہمارے ایمان میں کمال پیدا فرما دیجیے، ہم کو توحید میں کمال نصیب فرما دیجیے. اے اللہ آپ ہی ہمارے الہ ہیں، آپ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. آپ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دیجیے. جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے ان انعام والوں کے راستے پر اپنے کرم سے آپ ہمیں چلا دیجیے. یا اللہ قرآن اور حدیث کے انوار و برکات ہمارے دل و دماغ میں داخل فرما دیجیے، ہمارے ظاہر و باطن کو اس سے منور فرما دیجیے، اس پر عمل کا جذبہ اور شوق پیدا فرما دیجیے. صحیح فہم ہمیں نصیب فرما دیجیے، ہماری فہم کو درست فرما دیجیے، ہمارے دلوں کے رخ کو درست فرما دیجیے، ہماری جذبات اور خواہشات کے رخ کو درست فرما دیجیے. آپ کی رضا ہماری آنکھوں کے سامنے کر دیجیے، آپ کی رضا والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے. جس کرم سے اللہ آپ روزوں کی توفیق دے رہے ہیں، اے اللہ تراویح کی توفیق دے رہے ہیں، اسی کرم سے قبول بھی فرمائیے. جس مہربانی سے آپ قرآن پاک سنوا رہے ہیں اسی مہربانی کے ساتھ اس کی فہم بھی دے دیجیے اور اس کے مطابق عمل کرنا بھی نصیب فرما دیجیے. اے اللہ تمام حاجتوں کو پورا فرمائیے. جتنے مجلس میں یہاں بھائی، نوجوان، بوڑھے، بچے ہیں، پروردگار یہ سب فقیر، ہم سب فقیر ہیں. آپ ہی غنی ہیں، آپ داتا ہیں، آپ کریم ہیں، آپ بخشنے والے ہیں، آپ عنایت فرمانے والے ہیں. اپنے کرم سے ہماری اے اللہ ہماری جھولیوں کو مرادوں سے بھر دیجیے. اے اللہ جو جس طرح کی ضرورت میں ہے یا اللہ آپ علیم بذات الصدور ہیں، آپ علام الغیوب ہیں.
اے پروردگار ہماری ایک ایک حاجت کو اپنے کرم سے پورا فرما دیجیے، دنیا اور آخرت کی سعادت ہمارے لیے مقدر فرما دیجیے، پریشانیوں کو دور فرمائیے، بیماروں کو شفا نصیب فرمائیے، پوری امت مسلمہ پر رحم فرما دیجیے، اے اللہ پوری امت مسلمہ پر رحم فرما دیجیے، امت کی مغفرت فرما دیجیے، امت کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، امت پر ہونے والے مظالم کے سلسلے کو روک دیجیے، یا اللہ امت کے خوف کو امن سے مبدل فرما دیجیے، اے اللہ خوف کی بادلوں کو چھاڑ دیجیے، بدگمانیوں کو ختم فرما دیجیے، یا اللہ دل آپ کی انگلیوں کے درمیان سارے انسانوں کے جدھر چاہیں آپ پھیر دیں، مسلمانوں کی ہمدردی کے لیے سب کے دلوں کو پھیر دیجیے، کرم کا رحم کا معاملہ فرما کر ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے، وصلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم